کراچی میں کوئی ایک ایسا انسان رہتا ہے, ایک ایسا انسان جو اس بات پہ مطمئن ہو کہ ایم ان کے لیے کوششیں اور کابشیں کر رہی ہے؟ کسی ایک انسان کی مثال دیتے ہیں. میں اس سوال کو ریفریش کر دیتا ہوں, کون سی جماعت اس کراچی کے حقوق پہ بات کر رہی ہے؟ جہنم میں کہیں ساری جماعت, کسی کا دعوے دار ہے مینڈیٹ کے, جیسا تیسا مینڈیٹ آپ کے پاس. آپ بتائیں کہ آپ اس شہر کے لوگ آپ سے مطمئن ہیں کہ آپ اس شہر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں کینالز کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نے, کینال تو شہر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. کینالز کے ایشو پہ پیپلز پارٹی نے بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی, جبکہ ان کے خود کے صدر نہیں, وہ والی میٹنگ اور تمام چیزیں ہوئیں, اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کو پش کیا اور انہوں نے ہماری بات مانی اور کینال کا ایشو جو ہے اب سائڈ لائن ہو گیا. یہ K4 کے لیے بھی لڑائی لڑے نا. کون؟ جو حکومت ہے جو یہاں پہ اپنا بتاتی ہیں کہ جی کیسی بات کر رہے ہیں, K4 بن جائے گا یا ہائیڈرینٹ مافیا اربوں روپے روزانہ جنریٹ کرتی ہے, نہیں, اس کے بعد بھی ضرورت ہے, سرپرستی میں چل رہا ہے, حکومت نہیں چاہتی K4 بنے. یہ جو ہائیڈرینٹ مافیا کے لوگ ہیں چاہتے نہیں K4 بنے, تو آپ بھی اس مافیا کا حصہ ہیں. ویل دیکھیں, یہ آپ بتائیں آپ نے اس پہ کبھی سڑک بند کی ہو, احتجاج کیا ہو, کچھ لوگوں کو ہم نوا ہو کے آواز اٹھائی, کوئی سوائے بیان دے دیا, تقریر کر دی, تقریر پیپلز پارٹی جیسی طاقتور سے آپ کے تقریر اور بیان کے ذریعے مسئلوں کو حل کروانا چاہتے ہیں. چلیں اگلے سوال پہ. میں مثال دے دیتا ہوں اس پہ کہ ہم, آپ نے بولا نا سی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے نا ہمارے اراکین اسمبلی نے ڈنڈے کھائے ہیں. کتنے سال پہلے؟ 2022 کی بات کر رہا ہوں, بہت دور کی بات نہیں کر رہا میں, 15 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں خود اس کا وکٹم ہوں, میں نے بھی ڈنڈے کھائے. پوائنٹ از دس کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا, کتنی اور کیسے اس شہر کی ترجیحات میں اگر وفاق میں کراچی شہر شامل نہیں ہے تو یہ افسوس کا مقام. دیکھیں آپ ایم کیو ایم کو مارجنلائز نہیں کر رہے ہیں, شہر کراچی کو مارجنلائز کر رہے ہیں, یہ میرے لیے پرابلم. ایم کیو ایم کو مائنس کرنا ہے کر دیجیے جناب, ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے کر دیجیے. اگر شہر کراچی کا کام نہیں ہوگا. سر 2022 میں سی ایم ہاؤس پہ آپ نے ڈنڈے کھائے, شاید آپ کے ایک ایم پی کو بھی بہت, جی صداقت حسین ہمارے اورنگی ٹاؤن کے, ایک ہلاکت بھی ہو گئی تھی اس میں, ایک ہمارے کارکن جو ہے. اس 2022 کے ڈنڈوں کا اب تک درد ہے, اس کے بعد ہم نکلے ہی نہیں, ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. ویل آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان میں موجودہ نظام ہے, پاکستان میں موجودہ نظام, اجازت نہیں دے رہا پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے, اور میں مثال دوں گا نا لوکل گورنمنٹ کی, اس پورے سندھ میں ناٹ جسٹ کراچی, اس پورے سندھ میں جو بلدیاتی نظام امپوز کیا جاتا ہے اس کا مینڈیٹ ہے کتنا, 5% پروپورشنیٹ ہے جناب. آپ کسی بھی حلقے کی یو سی کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ تو نکالیں, 5% لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے زبردستی کا میئر, وہ بھی کس طرح بنائے گے, 30-35 چیئرمینس کو ان کو اغوا کرنا پڑا اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو. بیچ میں سعید غنی نہیں ہوتے اور ان کے ٹولز نہیں ہوتے تو شاید یہ میئر بھی نہیں بن پاتے. جو پی ٹی آئی کے موجودہ جو یہاں کی یو سی چیئرمینس ہیں وہ بیکڈ ہے نا پیپلز پارٹی کے, اسی لیے تو میئر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جی ان کے پاس میجورٹی ہے تو کیوں نہیں عدم اعتماد کی تحریک لا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ماری ہوئی ہے جناب, تعلیم ماری ہوئی ہے اس نظام کے ساتھ, جماعت اسلامی نے, پی ٹی آئی نے تعلیم ماری ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, سو دیٹ کہ کراچی کی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس شہر کا تو المیہ یہ سپنے کو اس سے تعلیم ماری ہوئی ہے, ایم کیو ایم نے بھی تعلیاں ماری ہوئی ہے. برحال اگلے سوال پر آتے ہیں. میں نے آپ کا پورے بجٹ تقریر سنی ہے, بڑا آپ نے جو ہے وہ احتجاج کیا, شور مچایا, لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ بجٹ اپروو منظور ہو گیا اس پہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے ان کے وزراء کو خراج تحسین پیش کیا, میں نے خود سنی ہے کہ فلاں وزیر کا شکریہ, بہت اچھی بات کی, فلاں وزیر کا شکریہ, بہت اچھی بات کی, فلاں وزیر کا شکریہ, بہت اچھی بات تھی. یہ کوئی اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی کہ وہ تقریر میں مقدمہ لڑنے کے بجائے اپنے ووٹرز کا, وزراء کا شکریہ ادا کر رہا ہے, جس کے بارے میں اس کے اپنے ووٹر یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری خوشیوں کو چھینا ان وزراء نے. آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. ویل یہ تصویر کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ میں بتائیں. دوسرا رخ یہ ہے کہ دیکھیں جناب, اس سوال کا دوسرا حصہ لے لیں پھر بات کریں کہ آپ کو پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی خاموش رہنا, اسی طرح کی تقریر کرنی ہے, کہیں اور سے فون بنایا ہوا تھا. ویل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس پچھلی بجٹ, میں اگر صرف اس موجودہ اسمبلی کی بات کروں تو موجودہ اسمبلی میں لاسٹ ایئر جو ہے ہم نے بجٹ میں تقریریں کی, ان کی سی ایم کی بات سنی, جو سی ایم کی بجٹ اسپیچ ہوتی ہے وہ سنی, اور اس کے بعد جب بجٹ پاس ہو رہا تھا, جب اس وقت بجٹ پاس ہو رہا تھا تو ہم نے جو ہے وہ احتجاج کر کے ہم اسمبلی کے ایوانوں سے باہر آ گئے تھے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس صوبے میں کلیئر میجورٹی ہے, 2/3 میجورٹی ہے, دے کین ڈو واٹ ایور دے وانٹیڈ ٹو ڈو. پہلی بات. اب دوسری بات رہی 117 کا نمبر ہے, اب 18 ہو گیا ہے مخصوص نشستوں کے بعد, فیصلے کے بعد 118 کا نمبر ہو گیا پیپلز پارٹی کا. ہم نے یہ کام کیا کہ چونکہ جو مسائل ہیں, یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کے ایم سی والا کام, جناب وہ ہمارے ٹاپک آف ڈسکشن کا پرائیورٹی نمبر 1 تھا. اس پہ اگر صوبے کی صوبائی حکومت نے یا صوبے کے وزیر خزانہ نے کمپلائنس نہیں دیے تو احتجاج کرنا ہمارا
ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس رائٹ کو ہم نے پہلے دن ہی ایکسرسائز کیا, پہلے دن ہی ایکسرسائز کیا. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا, احتجاج تو اتنا برا لگا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل بتانے لگوں گا تو گھنٹے بھر آپ کا پوڈ کاسٹ کا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا جناب. پہلے دن کا جو احتجاج تھا وہ دنیا نے دیکھا, اور ہم نے اس میں وزیر خزانہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں ان کو جو ہے وہ سکون سے بات نہیں کرنے دی. اب یہ بتائیں جو آپ نے احتجاج کیا اس شہر کے لیے کیا کیا چیزیں اپروو کروا لی آپ نے؟ ویل دیکھیں, ایک صوبائی حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے, کمٹمنٹ چھوڑے اور وہ کاغذوں میں وہ کاغذوں میں موجود ہے. میں اس لیے بجٹ کی اپروول, جی میں اسی لیے بات کر رہا ہوں, ایک 45 بلین کی ایک بلاک ایلوکیشن رکھی گئی ہے, اور اس 45 بلین میں ہمارا, اگر میں جنرل نشستوں کی میں بات کر لوں تو 50 کروڑ, اور پھر جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں 25 کروڑ کا گورنمنٹ آف سندھ نے کمٹمنٹ کی, اور یہ بجٹ میں اے ڈی پیز میں موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ ان شہروں پہ لگائے جائیں گے. تو مجھے ایک اسپیس نظر آئی ہے, میں ایز اے مطمئن ہیں, خوش ہیں. مطمئن تو نہیں ہو سکتے جناب, سامنے پیپلز پارٹی ہے, مطمئن نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ چیزیں جو لکھ کے دی جاتی ہیں اس پہ بھی وہ گھما کے جو ہے وہ اپنا ایک پولیٹیکل میئر لا کے کھڑا کر دیتے. تو ان کے وعدوں پہ اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایگزیکیوشن نہیں ہوگی.